बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं करामत मुगल और मेरे साथ है ईसा नकवी। आप अंदाज़ा लगाएं कि वो नेटो अफवाज जिनका फादर अमेरिका है, सबसे ज़्यादा पैसा उसमें अमेरिका लगाता है, सबसे ज़्यादा रिसोर्सेज अमेरिका लगाता है, सबसे ज़्यादा असलहा अमेरिका देता है। अगर वही अमेरिका एक नेटो मुल्क के एक हिस्से के ऊपर कब्ज़ा करने के लिए अपनी फ़ौज भेज देता है तो दुनिया का सबसे बड़ा फ़ौजी इत्तेहाद पारा पारा हो जाएगा। सही, यानी घर को आग लग गई घर के। यानी उस अमेरिकी फौज का मुकाबला किसने करना? नेटो मुल्क पे हमला हुआ। डेनमार्क जो है वो कहेगा कि भाई ये तो अब नेटो टेरिटरी के ऊपर हमला हो गया, आर्टिकल 5 है, सबने मिलकर इसका दिफा करना है। तो कौन से मुल्क जो है वो दिफा करेंगे? दूसरा, इस सारे मामले से या फिर सिर्फ खामोशी होगी, जैसे वेनेजुएला पे खामोशी है। वेनेजुएला देखें, वेनेजुएला वाला मामला अब जो हमारे सामने आ रहा है ना, अभी चंद घंटे पहले ये खबर भी सामने आ चुकी है कि अमेरिका ने वो जो सीज्ड ऑयल है, देखें, एक तो जाहिर है कि अभी वो कह रहे हैं ना कि हमें जितना ये खजाना मुझे दे दे, वो जो बिलियंस ऑफ बैरल ऑफ क्रूड ऑयल जी वो उसके पास ज़ेरे ज़मीन मौजूद है, इसकी एक्सट्रैक्शन हमने करनी है, रिफाइनिंग हमने करनी है, हमारी मर्ज़ी की सप्लाई होगी। अमेरिका ने जो कुछ हासिल किया है, अगेन मैं कहूँगा कि जो हमने पहले बात की थी कि डकैती दुनिया की इंसानी तारीख की सबसे बड़ी डकैती जो है वो वकूफ़ पज़ीर हो रही है, और इफ़ द यूएस गेट्स अवे विद इट, जितनी पावर उसको मिल जाएगी और क्या कुछ वो कंट्रोल कर सकेगा। अभी वो ये कह रहा है कि वर्थ तकरीबन आप अंदाज़ा लगा लें कि $3 बिलियन का ऑयल इस वक्त कैरेबियन सी, वेनेजुएला के शोर्स लेफ्ट राइट रिफाइंड ऑयल मौजूद है, और बेहतरीन किस्म का ऑयल। अमेरिका ने कहा कि ये तो इधर मुझे दे दो ठाकुर, इधर देना जरा, ये ऑयल आप किधर लेके जा रहे हैं। और डोनाल्ड ट्रंप का इसके ऊपर बड़ा हैरान कुन स्टेटमेंट है। उसने कहा कि ये ऑयल मैं इस्तेमाल करूंगा, मैं बेचूंगा, इसके पैसे मैं इस्तेमाल रखूंगा, और मैं अपने और वेनेजुएला के अवाम की बेहतरी के लिए, फलाह बहबूद के लिए, बेहतरी है फलाह बहबूद के लिए मैं इस पैसे को इस्तेमाल करूंगा। देखें, इस वक्त जाहिर है कि एक बहुत बड़ा सेटबैक है। रशिया जो अपनी वॉर है उसको फंड कैसे कर रहा है, और ये जाहिर है कि आपके सब जहन में सवाल आता है कि चाइना ने जो जिस तरीके से रिएक्ट किया है, क्या ऐसे ही रिएक्ट करना बनता था? यानी कि चीनी, आप मीडिया उठा के देखें ना, या सोशल मीडिया उठा के देखें, वो इस बात पर खुश हो रहे हैं। यानी मैं जो स्विमिंग वाली बात कर रहा था कि बजाय इसके कि एक मुल्क जो आपके लिए यूँ समझे पोजीशन लेकर बैठा और बहुत अहमियत का हामिल था, आपका जो इन्फ्लुएंस है लैटिन अमेरिका, साउथ अमेरिका में, वेनेजुएला गोज डाउन और इट स्लिप्स आउट ऑफ योर हैंड, तो इसका मतलब ये है कि दीगर ममालिक भी देखेंगे कि भाई चीन के आसरे पे रहे तो हमारे साथ, तो हम भी हमारे साथ ये ना हो। अब वहाँ पर चाइनीज़ मेन स्ट्रीम और सोशल मीडिया ये बातें कर रहा है, ये इस बात पे खुशी मना रहा है कि चलो हमें ऐसा प्रेसिडेंस मिल गया, अब हम ऐसी एग्जाम्पल कायम हो गई, हम ताइवान के लिए भी ऐसा कर लेंगे। ओ भाई, ताइवान के लिए तो जब बारी आएगी, जब वो होगा, आप करके कौन सा, तो आपके तो घर की बात है। जिसने आपके नाक के नीचे, जब आप अपना ग्लोबल इन्फ्लुएंस बना रहे हैं, आपके सामने ये कार्रवाई कर दी, और यूँ समझें कि एक तरीके से पूरा साउथ अमेरिका, लैटिन अमेरिका आपसे, आपके जो ग्लोबल ड्रीम्स थे आलमगीर बादशाहत के, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के, उसको इतना बड़ा धचका लगा। आप उसकी पोजीशन देखें ना कि वो मैप के ऊपर है कहाँ, उससे कैरेबियन सी से कौन सी आबी गुजरगाह आगे जाकर खुलती है, पनामा कनाल जो है वो किस तरीके से दुनिया के 2 सबसे बड़े ओशंस को मिलाती है, और कितना इंपॉर्टेंट शिपिंग रूट है, और वहाँ पर अमेरिका जनाब अब आगे बैठ गया, और ऑलरेडी उसके पास ये बहुत सारे ममालिक के में इन्फ्लुएंस था, अब मजीद में वो अपनी इनरोड्स बनाएगा। दूसरी बात आ गई कि भाई रशिया ने क्यों नहीं किया। अब रशिया जाहिर है कि अपने बिल्कुल नेबर में, एक ऐसे नेबरिंग कंट्री में इन्वॉल्व है कि उसको वही नहीं पूरा हो रहा। यूक्रेन वार गले पड़ी हुई है, जिसको शायद 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने में निमट जाना था, रशिया ने उसको भी एक अपना इकोनॉमी का जरिया बना लिया। लेकिन अब वो यहाँ से ओवर स्ट्रेच करके अगर वेनेजुएला वाले मामले में इन्वॉल्व होता तो एक तो ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट और एक जंग, वर्ल्ड वार की सूरत हाल जो है वो बन सकती थी। दूसरा, रशिया के लिए जाहिर है कि ये कंस्ट्रेंट भी है। अब वेनेजुएला वाले मामले से जो एज मिला है अमेरिका को, वो देखें कि ओपेक प्लस रशिया ये मिलकर कोऑर्डिनेट करते हैं, यानी दुनिया के जो ऑयल प्रोड्यूसिंग सबसे बड़ी कंट्रीज़ हैं, वो 15 ममालिक का अलायंस, ये मिलके प्लस रशिया जो है, ये मिलके ये डिसाइड करते हैं कि हमने कितने लाख बैरल ऑयल प्रोड्यूस करना है। सही।
اور اس سے پوری دنیا میں پرائسز آف آئل ڈٹرمن ہوتی ہیں. اب یہ سارے مل کر یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ بھائی جناب اب ہم نے اگلے کوارٹر کے لیے یا اگلے 1 ماہ کے لیے یا اگلے سال میں ہماری یہ اپروچ ہوگی, ہم اتنے ملین بیرل جو ہے وہ پر ڈے یا اتنے لاکھ بیرل پر ڈے ہر ملک کا ذمہ ہے کہ آپ نے اتنا, اس سے زیادہ نہیں آپ نے لے کے جانی پروڈکشن آپ حد سے بڑھا دیں گے, سپلائی بڑھ جائے گی آئل کی. آئل ایک ایسی کموڈٹی ہے جس کو آپ نے ظاہر ہے کہ آپ نے اس کو ڈیلیور کرنا ہے, آپ شپ میں اس کو لے کے تو نہیں پھر سکتے, اینڈلیس آپ آئل نہیں نکال سکتے, آپ نے اس کی لائنز مینٹین رکھنی ہے. تو جتنا زیادہ آئل ہوگا ڈیمانڈ اینڈ سپلائی کے کانسیپٹ میں, اگر کرونا کا وقت آپ یاد کریں, اس وقت پوری دنیا میں تیل کی قیمتیں کیوں گر گئی تھی؟ اس وجہ سے گر گئی تھی کہ پروڈکشن ہو رہی تھی, آپ کے جہاز اڑنا بند ہو گئے تھے, انٹر سٹی ٹریول بند ہو گیا تھا, لاک ڈاؤن لگ گیا تھا, ملیں, فیکٹریاں, انڈسٹریز سب کچھ بند پڑا ہوا تھا. آئل کی بہتات تھی, دنیا کی حالیہ تاریخ کا سب سے بڑا نوز ڈائیو ہوا تھا آئل پرائسز کا. روس کو یہ سوٹ کرتا ہے کہ پروڈکشن کم رہے, عالمی مارکیٹ میں اس کی وجہ سے پر بیرل آئل پرائس زیادہ ہوگی, لوگ اس کی انرجی سپلائی کے اوپر ڈیپینڈنٹ ہیں. انڈیا نہیں خریدے گا, یورپ خریدے گا, یورپ نہیں خریدے گا, کوئی اور خریدے گا, بہرحال اس کا تیل کا خریدار تو موجود ہے نا, کیونکہ تیل مارکیٹ میں موجود ہے. تو وہ تیل بیچ کے جو اس کو پیسہ ملے گا, ڈالر ملے گا, اس سے وہ اپنی وار کو فنڈ کر رہا تھا. امریکہ کو یہ سوٹ کرتا ہے کہ وہ کسی طریقے سے پروڈکشن بڑھا دے تاکہ آئل پرائسز گر جائیں, آئل پرائسز گر جائیں اور روس گھٹنوں پر آ جائے کہ ہم اپنی وار فنڈ نہیں کر سکتے, اور روس ان کی ٹرمز کے اوپر اس وار کو کلوز کر دے. صحیح. امریکہ کے پاس اپنی جو ریکوائرمنٹ ہے, یعنی کہ دنیا کے بڑے پروڈیوسرز میں امریکہ خود بھی شامل ہے, لیکن اس کی اپنی جو ضروریات ہیں وہ پورا کرتے کرتے آپ کو پتہ ہے کہ اس کا پھر نیشنل جو اسٹریٹجک پیٹرولیم ریزرو ہے, جس میں 792 یا 782 ملین بیرل آئل اس نے مینٹین کرنا ہوتا ہے, وہ 300-400 ملین بیرل کرونا کے بعد یہ روس یوکرین والے واقعے کے دوران اس کو استعمال کرنا پڑ گیا تھا, کیونکہ سعودی عرب نے الائنمنٹ کر لی تھی روس کے ساتھ اور آئل پروڈکشن کم کر کے پرائسز اوپر لے گیا تھا. تو امریکہ کو یہ سوٹ نہیں کرتا تھا کہ وہ آئل پرچیز کرے, اس نے اپنے اسٹریٹجک پیٹرولیم ریزرو سے استعمال کرنا شروع کر دیا تھا. اسی لیے اب ٹرمپ کہہ رہا ہے کہ میں وینیزویلا کے آئل سے اپنے اسٹریٹجک پیٹرولیم ریزروز کو بڑھاؤں گا, اس میں ڈالوں گا میں یہ والا آئل. تو اب امریکہ کو یہ اس وقت پوزیشن مل گئی ہے کہ جہاں پر وہ وینیزویلا کے آئل اور آئل پروڈکشن کو اپنی مرضی سے ڈکٹیٹ کر کے عالمی منڈی میں جب اس کو سوٹ کرتا ہے کہ پرائسز اوپر جائیں وہ اوپر لے جائے, جب اس کو سوٹ کرتا ہے کہ پرائسز نیچے آ جائیں وہ نیچے آ جائیں, ریموٹ کنٹرول اس کے ہاتھ میں چلا جائے. تو بیسیکلی امریکہ کو 3-4 حوالوں سے بڑا فائدہ ہوا ہے. یہ تو ہے دیکھیں امریکہ کے پوائنٹ آف ویو سے جب آپ اس سچویشن کو دیکھتے ہیں, لیکن آپ ایک گلوبل پوائنٹ آف ویو سے یا اس دنیا کے پوائنٹ آف ویو سے دیکھتے ہیں تو 3-4 چیزیں جو حالیہ ڈونلڈ ٹرمپ کے وقت میں جو بڑا کلیم کر رہا ہے کہ بھائی مجھے نوبل پیس پرائز ملنا چاہیے, آج تو اس نے کہہ بھی دیا نا, کیونکہ ناروے نے بڑی بیوقوفی کی ہے مجھے نہ دے کر, کہ میں نے جنگیں رکوائی ہیں. تو جو ڈونلڈ ٹرمپ نے کیا ہے اس وقت ورلڈ آرڈر کے ساتھ 7 ملکوں پر حملہ کرتا ہے ڈونلڈ ٹرمپ, 2 جنگیں چھیڑ دی ہیں, کہ ایران والی میں دیکھیں, ایران کے اوپر کیا, اب دیکھیں وینیزویلا پہ دیکھیں کیا کر رہا ہے. تو اس کو نوبل انعام کس کا ملنا چاہیے؟ تو شہباز شریف صاحب سے پوچھنا چاہیے. دیکھیں وہ بھائی آپ بتائیں. ہاں خیر, ہمارا جو پوائنٹ آف ویو ہے شہباز شریف صاحب کا, شہباز شریف صاحب تو آپ کو پتہ ہے نا کہ وہ تاجکستان کے صدر کے ساتھ بھی اسی طریقے سے ملیں گے. وہ تو آذربائیجان سے $2 ارب لے رہے ہیں پچھلے 3.5 سال سے, ابھی تک نہیں ہے. تو ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے وہ ایک طرف یہ ظاہر کہہ رہا تھا کہ مجھے کو نوبل پیس پرائز جو ہے وہ مل جائے, امن انعام مجھے ملنا چاہیے کیونکہ میں نے بڑا جنگیں رکوائی ہیں. لیکن اس وقت جس ضابطے کے تحت, جس چارٹر کے تحت یہ دنیا چل رہی ہے, وہ ڈونلڈ ٹرمپ نے پریکٹیکلی پھاڑ کے پھینک دی ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ابھی جو غزہ میں ہوا ہے, آپ کا لیگل فریم ورک تو ختم ہو گیا نا, پوری دنیا میں آپ قانون ختم کر دیا, قانون ختم ہو گیا. آپ نے کس انٹرنیشنل لا کی آپ مثال دیں گے؟ UN سیکرٹری جنرل کہہ رہا ہے کہ آپ یہ کیا کام کر کے لائے ہیں, یہ کہاں سے آپ اٹھا کے کسی ملک کا صدر ہی آپ اٹھا کر لے آئے ہیں. اپنے ایلائز یعنی یورپین ممالک, نیٹو ممالک, وہ اس کو کنڈیم کر رہے ہیں. ایک واحد یعنی کہ بیانات میں ظاہر ہے کہ پاکستان کے بیان میں لوگ یہ سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ وہ جبوتی اور وینیزویلا کے متعلق ہے, یا US اور
کہ جبوتی نے حملہ کر دیا کہ جبوتی نے حملہ کیا. دیکھیں اب انٹرنیشنلی 4-5 چیزیں جو اس وقت رپورٹ ہو رہی ہیں اور ہمارے سامنے ظاہر ہے کہ جب ہم اٹھاتے ہیں نقشہ تو آپ ارجنٹینا, چلی, یوراگوئے, پیراگوئے, بولیویا, برازیل, آپ نام لیتے جائیں, پیرو, وینیزویلا, کولمبیا, ایکواڈور, پناما, کیوبا, میکسیکو, یہ سب کے اوپر ایک نئے قسم کی آفت ڈونلڈ ٹرمپ نے ڈال دی ہے. اور یہ اسفیئر آف انفلوئنس اب کہاں پر جا کے رکے گا. لیکن دنیا اس وقت اس میں کیا رپورٹ ہو رہا ہے, دنیا میں اس وقت چیزیں رپورٹ ہو رہی ہیں کہ جو ٹرمپ کا پلان ہے, CNN رپورٹ کرتا ہے, ٹو اون دا ویسٹرن ہیمسفیئر اینڈ گرین لینڈ از ناٹ وٹ امریکنز وانٹ. اس کے باوجود وہ اس کی اسٹیبلشمنٹ کے زیر دام آ کے, اس کا تو سارا پورا الیکشن کیمپین ہی اسٹیبلشمنٹ کے خلاف تھی جی, اور دوسری جنگ کوئی نہیں چھیڑوں گا, یہ بھی تو تھی, خود اسٹیبلشمنٹ کے جنگیں بند اس میں آ کے اس نے انفلوئنس میں یہ شروع کر دیا ہے. پھر وائٹ ہاؤس کہتا ہے کہ وینیزویلا ٹو کنٹینیو سپلائنگ آئل ٹو دا US انڈیفینیٹلی, غیر معینہ مدت تک, لامتناہی. اب وینیزویلا نے ہمیں آئل پرووائڈ کرنا ہی کرنا ہے اور ہماری مرضی سے جائے گا. ایک طرف ہم ڈیموکریٹس اور ریپبلکنس کے درمیان کے ریپبلکنس تعریفیں کر رہے ہیں, ڈیموکریٹس اس کے خلاف بات کر رہے ہیں. دا کنورسیشن جو انٹرنیشنل میگزینز ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو وینیزویلا اٹیک ہے, گرین لینڈ تھریٹس ہیں, غزہ اسالٹ ہے, یہ ساری چیزیں کولیپس آف انٹرنیشنل لیگل آرڈر اس کی طرف اشارہ کر رہے ہیں. اور دنیا اس دہانے پر لے آیا ہے ڈونلڈ ٹرمپ, یہ کہتے کہتے کہ میں جنگیں رکوانے والا ہوں, جہاں پر کسی بھی وقت کسی بھی پروٹیکسٹ کے اوپر ایک ایسی جنگ چھڑ سکتی ہے کہ آپ کوئی ملک اپنا سکور سیٹل کرنے کے لیے اس میں کود پڑتا ہے. اگر ہمارے دہانے, ہمارے سرحد کے اوپر ایران میں یہ معاملہ چھڑ جاتا ہے تو ہمارے لیے کیا ریپرکشنز ہوں گے. پھر فرانس اور الائز بیٹھ کر ڈسکس کر رہے ہیں کہ ہم نے رسپانس کیسے دینا ہے اگر US انویڈ کرتا ہے گرین لینڈ تو یورپ نے کیسے رسپونڈ کرنا ہے. اس حوالے سے اب رپورٹ سامنے آ رہی ہیں. ایران جو ہے وہ اس وقت ایک انکمفرٹیبل پیرالل جو ہے وہ دیکھ رہا ہے, اور امریکہ کی جو اجارہ داری کی خواہش ہے, ایم ہے, ایمبیشن ہے. ماضی میں آپ کو پتہ ہے کہ جو الاسکا کی ڈیل ہوئی تھی اس کے بعد امریکہ نے بہت مرتبہ سیریس اٹیمپٹس کی ہیں ڈنمارک کو اپنی کچھ اوورسیز ٹیریٹریز آفر کر کے اس کے اگینسٹ گرین لینڈ جو ہے اس کا کنٹرول اس نے مانگا. دوسری جنگ عظیم میں امریکہ کو ملا جو گرین لینڈ کی حفاظت ہے, اس کا جو کور ہے وہ کرنے کا. وہ معاملہ ختم تو ہو گیا, لیکن اس کے باوجود $100 ملین کے ورتھ آف گولڈ, $100 ملین ورتھ آف گولڈ اس وقت آفر کیا تھا الاسکا کی ڈیل کے چند دہائیاں بعد جو ہے وہ ڈنمارک کو آفر کیا تھا. لیکن ہمیشہ ڈنمارک نے اس ٹریڈ کو یا اس بڈ کو ریجیکٹ ہی کیا. ابھی یہ معاملہ کہاں جا کے رکتا ہے اٹس اینی بڈیز گیس. لیکن جو چیزیں اسٹیبلش ہو گئی ہیں کہ روس اور چین, اس وقت چائنا اس پوزیشن میں نہیں تھا, اب یہ سامنے آ گیا کہ جہاں پر وہ اپنی گلوبل ڈومیننس کا کسی اس قسم کے ایکشن سے اظہار کرتا. اور امریکہ نے یہ جو کیا اور اس کے بعد جو کرنے جا رہا ہے, جب آپ اس کے صرف یہ ہم تو ہونے کے وقوع پذیر ہو جانے کے بعد پوری دنیا تبصرہ کر رہی ہے نا, آپ سوچیں گے جس وقت یہ کام یا یہ ایکشن لینا تھا اس وقت ٹیبل پہ بیٹھ کر امریکن اسٹیبلشمنٹ نے جو US میجر ڈیسیژن میکرز ہیں انہوں نے بیٹھ کر کیا سوچا ہوگا کہ اگر ہم اس کام کو اچیو کرنے میں ناکام ہوئے تو کیا ہوگا. صحیح, ہم پوری دنیا کو کیا سٹوری بتائیں گے کہ یہ کیا ہو رہا تھا, اس کا کور اپ کیا ہوگا. تو اس سے آپ کو اندازہ ہوتا ہے کہ کس پریسیجن کے ساتھ ڈونلڈ ٹرمپ نے جو بات کی وہ بڑی حد تک درست ہے کہ امریکہ جو ہے وہ اپنی انٹیلیجنس کے حساب سے, اپنے اسلحے کے حساب سے, اپنی پریسیجن کے حساب سے, اور جو اس کے نیوی سیلز ہیں یا جو اس کے ایکسٹریکشن فورس اور جو لوگ اس میں استعمال ہوئے وہ بیسٹ آف دا بیسٹ تھے, اینڈ دے کیریڈ آؤٹ سم تھنگ وچ از ون آف اٹس کائنڈ ان ہیومن ہسٹری. صحیح, بہت شکریہ احسان نقوی آپ کے تجزیے کا. کمنٹس باکس میں ضرور بتائیے گا یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.